اچھا میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر اسلام کو ہولسٹک ویو میں دیکھا جائے تو ہمیں دو سورس آف نالج ملتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ اینڈ ورڈ آف پروفٹ، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کی صورت میں. چلیں اب قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پہ ہم کوئی آبجیکشن ریز نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کی بھی مولوی کچھ ٹرین قسم کی حدیثوں کی وہ آیاتی کر دیتے ہیں. لیکن احادیث پہ ہم آتے ہیں تو کچھ ہمیں احادیث میں تو عجیب و غریب قسم کی حدیث بھی ملتی ہیں. مطلب ایک ایگزامپل ہے کہ ایک جگہ پہ پتہ نہیں کس بیماری کے لیے کہا گیا کہ وہ اونٹ کا جو ہے وہ پیشاب اس میں پینا چاہیے. تو یہ تو ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں. ہم کیسے ڈیفینڈ کریں جب کہ ہم ہندوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم جو ہو وہ کاؤ پس ڈرنکر ہو. ہماری تو اپنے یہاں پہ اس طرح کی حدیث آ رہی ہیں. تو اس میں اب کویشچن یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی ویلیڈیٹی ایک تو کویشچنیبل ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اسلام میں اب ہر چیز کو میں ایز اٹ از ہی مان لیں کہ ہر چیز پہ ایمان لانا ہے ہم نے. آپ کی جو کوشچن کی جو ٹیکنیکلٹی ہے نا، میں اس کو پہلے ایڈریس کر لوں کہ کیا وہ سائنس جو ہے وہ جس کے تھرو حدیث ٹیسٹ ہوتی ہے وہ کیا سینسیبل میٹرز ہیں ہمارے، کیا ویلڈ اور اسٹرانگ میٹرز ہیں؟ تو یس دے آر. جو آپ نے یوز کیا ہے نا آرگیومنٹ کے طور پر جو اینگل کہ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں حدیث میں آ گئی ہیں، تو اس میں دو شاخیں آپ کے سوال کی کہ حدیث میں اونٹنی کے پیشاب کو پینے کے لیے کہا ایک بیماری کے کیس میں، تو وہ آپ کو عجیب و غریب لگ رہی ہے. تو اگر عجیب و غریب از دا انسٹرومنٹ سو وچ یو گوئنگ ٹو ٹیسٹ، تو قرآن پاک کو تو فارغ کریں نا آپ پھر، ٹھیک ہے. پھر تو قرآن پاک میں تو ایسی ایسی عجیب باتیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ تو بہت نارمل سی بات ہے اونٹنی کا پیشاب پینا. میں آپ کو بھی اس کی طرف آتا ہوں. ابابیل آتے ہیں اور ہاتھیوں کو مار دیتے ہیں، یہ کہ آپ کو طلسماتی کہانی نہیں لگتی؟ ٹھیک ہے. مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس اتنے دن زندہ رہتے ہیں، یہ آپ کو طلسماتی کہانی نہیں لگتی؟ یہ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ؟ سمجھیں؟ عجیب و غریب از ناٹ این انسٹرومنٹ ان دا کیس آف دس حدیث. اور یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہر بندے نے مجھے پکڑا ہوتا ہے، چاہے کینیڈا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے پاکستان ہو، کہ یہ حدیث کیسے ہے، یہ اس کتابیں کیسے مان میں پیشاب پلایا ہوتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 ان دا ٹاپ 10 ہے. ایک وقت میں نمبر 1 ہو گئی تھی. دوائی پریمیرن لیتے تھے آرتھرائٹس کی، ابھی بھی لیتے ہیں دوائی، تو ابھی بھی وہ ٹاپ کی ہے پریمیرن. پریمیرن از پریگننٹ میئرز یورین، اس کو پریمیرن کہتے ہیں. آرتھرائٹس کی سب سے اسٹرانگ دوائی اس کا کوئی چل رہی ہے. دنیا پوری، مسلمان بھی اپنی ماؤں کو بھی وہی کھلا رہے ہیں، بڑھاپے میں کھلائی جاتی ہے نا. وہ اس کو گھوڑے کا پیشاب پلاتے ہیں، بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عجیب نہیں لگتی کیونکہ گھوڑے نے کہہ دیا. اور یہ گھوڑے کا پریگننٹ میئر، ایک فیمیل ہارس when it's pregnant has the highest amount of oxytocin and oxytocin is the big healer. وہ اس لیول کی ہیلنگ کرتا ہے کہ وہ اس وقت ہائر سپر آکسیٹوسن ہوتا ہے، وہ چیز پریگننٹ، تو فیمیل کے اندر آکسیٹوسن کی پیک ہوتی ہے جب وہ پریگننسی میں ہوتی ہے. اس کا اس وقت پیشاب لے کے اس سے دوائی 9 parts urine to 1 part امونیا اس میں، یاد رکھیے. سوری کیمیکل 9 parts urine to 1 part chemical in Premarin جو فارمولا ہے اس کا. پورا کا پورا پیشاب پلا رہے ہیں اس کو ایک گھوڑی کا. تب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اماں کو آرتھرائٹس ہے اور پیچھے کسی جان پیٹر اور جانسن اینڈ جانسن GSK اور whatever your ایبٹ کا سائن لگ گئے. ایبٹ از اوکے فار اس، بخاری از ناٹ اوکے فار اس. اسے انسٹرومنٹ کیسے ہمارا خود ہی بیک فائر کرتا ہے. تو یہ پریمیرن از جسٹ ون کیس، بٹ اٹ از سچ این امیزنگ کیس کہ اونٹنی کے پیشاب کے اوپر ان کو بہت مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، اور پریمیرن کے اوپر ان کو مسئلہ نہیں. سو اٹ از آل اباؤٹ دا کیمسٹری اینڈ دا سینس. یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ ہی کوڈ ٹیل کہ کس لیول پہ کون سی بیماری کے اندر کس اس کا انسٹرومنٹ کرو. آپ کو اونٹنی کا پیشاب مسئلہ لگ رہا ہے، شراب سے گندی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں، اور بیماری کے کیس میں شراب بھی الاؤ کر دی گئی ہے، جان بچاتی ہے، سور بھی کھا لو. پیشاب تو ایک ویری آرگینک سبسٹنس ہے، میں اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں. ان دس کیس پریمیرن از دا موسٹ افیکٹو میڈیسن اینڈ دیٹ کیملز یورین واز دا موسٹ افیکٹو کیس. اور آئرونکلی وہ سبھی ٹھیک بھی ہو گئے تھے اس سے، سمجھ رہے ہیں. سو جو ہم ہندوؤں کہتے ہیں وہ گاؤ ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، تو وہ دوائی کے طور پہ نہیں پیتے، وہ برکت کے طور پہ پیتے ہیں. ان کو وہاں سے اصال ثواب ہوتا ہے. وہ اپنی کسی قسم کی جسمانی مرض دور کرنے کے لیے نہیں پی رہے ہوتے، وہ اپنی طرح سے سورگ میں جا رہے ہوتے ہیں وہ پی کے. ٹھیک ہے، یہ جنت جانے کا راستہ نہیں ہے اونٹنی کا پیشاب، یہ دنیا میں بہتری کا جسمانی توانائی کے لیے یہ معاملہ رکھا گیا. جنت کے سارے معاملات ہیں، اس میں سے کہیں پہ بھی ایسے کوئی معاملہ نہیں جس میں آپ اس کو عجیب و غریب کہیں. ہاؤیور عجیب و غریب کا تو انسٹرومنٹ ہمارا پرسنل ہے نا. آپ کو جو چیز عجیب لگتی ہے نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی عجیب لگے گی.
آپ نے تو یہ دیکھنا قرآن پاک میں جو چیز ہے وہ ایز از ہی رہنی ہے. یہ فلاسفی ہے ہماری. قرآن پاک کے اوپر مقدمے نہیں ہیں, حدیث میں بھی کوئی مقدمے نہیں ہیں. حدیث کی صحت پہ مقدمے تھے تو پہلے سے ایک سائنس آ چکی ہوئی, اور ہر 100-200 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی مجدد حدیث کو پھر سے دوبارہ سے ریوائٹلائز کرتا ہے. کوئی اور کمی تو نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے, دس از ناٹ اے اسمال میٹر. ابھی ہم ناصر المانی کب پیدا ہوئے, وی آر پورٹریئنگ دیٹ گائے ایز اف کوئی صحابہ کے دور کا بندہ ہے. اس طریقے سے ویلڈ حدیث کے اوپر ہر وقت سرچ اینڈ ریسرچ چل رہی ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر کہ ہم مسلمان اس طرف سے متنفر ہو رہے ہیں. یہ پیچھے سے ایک سائیکولوجیکل بامبنگ کی جا رہی ہے ہمارے اوپر, اور آپ کو ایک نئی ڈیفینیشن مل رہی ہے عجیب و غریب اور صحیح کی. سو اس سائنس کے اوپر گو بیک, ریگریس یورسیلف ٹو دا اوریجنل سائنس آف دا حدیث اینڈ دا قرآن, اینڈ دین یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اس کے اوپر ایز از ایمان لانا ہی بہتری تھی, اینڈ وہی پروو ہونا ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں سب کچھ ہی پروو ہو گیا ہے, جو کچھ رہ گیا وہ انسان اور سائنس کی کوتاہی ہے, ورنہ سارا کچھ ویسے ہی پروو ہو رہا. اللہ کرے ہماری دور میں نہ پروو ہو. آئی ہوپ کہ قرآن پاک سائنس اس دور پہ نہ پہنچے کہ قرآن پاک سب کچھ صحیح ثابت ہو جائے. اللہ کرے کچھ عجیب و غریب چیزیں رہیں. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا خود انسٹرومنٹ ہے. ایسے ایسے واقعات انبیاء سے بھی کرائے ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہیں کہ مومنین اور منافقین کے اندر ٹیسٹ ہو جائے کہ ان کے دل میں ابھی بھی کیڑا ہے کوئی, ان کو باتیں ابھی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی عجیب لگ رہی ہیں, نبی ان کو بھی عجیب لگ رہا ہے. یہ ایک انسٹرومنٹ آف نفاق ہے جو کہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے ایسی باتوں سے کہ سورہ فیل پہ کیسے ایمان لیں. یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے چھوٹا چھوٹا ابھی لایا اور جا کے اس نے نیوکلیر اسٹرائک کر دیا ہاتھیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے. ٹھیک ہے, یا یہ اٹھنے کے پیشاب والی بات. خیر یہ تو پروو ہو گئی. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے سائنس پروو نہ کرے. اگر سائنس نے سب کچھ ثابت کر دیا نا تو پھر ہمارے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں. ہمارا تو ایمان کسی لاجک کے اوپر تھوڑی ہے, ہمارا ایمان تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر ہے جو کہ غیب کے اندر ہے. وی کی ناٹ جسٹ اسٹارٹ پریئنگ کہ اللہ پلیز سائنس کے تھرو. یہ بات ہے مسلمان اس وقت یوتھ دعائیں کر رہا ہے, اللہ سائنس قرآن کو پروو کر دے تاکہ ہم ان کو آرگیومنٹ دے کے مسلمان کر لیں. وہ بھی چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو, ہمارا ایمان ظاہر ہو جائے گا اس سے, کیونکہ ہمارا بھی رندہ ایمان رہے گا ہی نہیں. پھر غیب پہ تھوڑی ایمان, پھر تو سائنس نے پروو کیا نا قرآن پاک. سمجھ رہے بات.